اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے 121 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں، تب یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دیتے۔ دوسرا مفہوم اس کا بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ یہ گواہی دے کے پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے، تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کر دینے کے باوجود ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر جس کو اللہ چاہے۔ اسی مفہوم کی یہ آیت بھی ہے سورہ یونس آیت نمبر 96-97، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جن پر مہر لگ چکی ہے اللہ کی طرف سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اور یہ جہالت، یعنی یہ جو فرمایا ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں۔ اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا لیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔ بہت سے شیاطین پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، مطلب یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کو جھٹلایا گیا، انہیں ایذائیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ فرمائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے باغی اور متکبر قسم کے ہیں۔ وحی و خفیہ بات کو کہتے ہیں وہی، یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پا جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھ کنوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے، لیکن بالجبر ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے، جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور تاکہ اس طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں
جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور مرتکب ہو جائیں اور ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ یعنی شیطانی وسوسہ کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہو رہا ہے، کمزوری یعنی عقیدے کی کمزوری پیدا ہو رہی ہے، اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتینہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ وتمت اور پوری ہے کلمات و بات رب کا تیرا رب، صدقاً سچ، وعداً عدلہ اور انصاف۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اور اس کلام کا کوئی بنانے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انصاف کے اعتبار سے کامل، اخبار اور واقعات کے لحاظ سے سچا ہے، اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے، یعنی اس کا ہر امر اور نہی عدل اور انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے، اور انہی چیزوں سے روکا ہے جس میں نقصان اور فساد ہے۔ کوئی انسان اپنی نادانی یا اغواء شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے، یعنی کوئی ایسا نہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، یعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے والا ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، یعنی خیالی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت بھی واقعہ کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 13 میں کہ آپ کی خواہش کے باوجود، یعنی آپ کے چاہنے کے باوجود اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق اور صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہیں، لوگوں کی اکثریت و اقلیت نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں، بلکہ مذکورہ حقیقت قرآنی کی روح سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہی ہوں اور اہل باطل اکثریت میں، جس کی تائید اس حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو ما انا علیہ و اصحابی، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی حق پر ہوگا اور وہی فرقہ جو ہے نجات پائے گا۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے اور جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو، بشرطے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہو جن کا کھانا حلال ہے، یعنی کہ حلال جانور ہو۔ اس کا
مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال و طیب نہیں، بلکہ البتہ اس سے ایسی صورت مستثنا ہے جس میں یہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، اس سے مراد اعرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح بہرہوار نہیں تھے، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو، البتہ شبہ کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم اللہ پڑھ لینے سے حلال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا گوشت حلال ہے۔ ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تمہیں سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیل اسی صورت میں آگے چل کر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور صورتوں مثلا اور احادیث مبارکہ میں محرمات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ باقی حلال ہیں اور حرام ہے جانور بھی عند الاضطرار صدر کی حد تک جائز ہیں، یعنی با امر مجبوری جسے آپ کہہ سکتے ہیں، آسان الفاظ میں یہ ہوگا کہ مجبوری کی حالت میں اضطراری حالت میں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا ہی کھانا چاہیے، یہ بھی وضاحت ساتھ میں کرتا چلوں کہ وہ اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جتنی تاکہ صرف پیٹ کی بھوک کی آگ جو ہے جان کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، بلکہ تھوڑا بہت اتنا کھا لینا چاہیے جس سے جان بچ جائے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کر لیں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی عمدن اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا، اور امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے۔ تاہم امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے یا چھوڑ دے، اور وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کو غیر اللہ کے نام ذبح کیے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو۔ جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کیے مر گیا سوائے سمندری مچھلی کے وہ حلال ہے، اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ سمندری مچھلی جو ہے اگر مردہ بھی ہو تو اس صورت میں بھی حلال ہے، لیکن جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کیے مر جائے تو اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اس کو قبول عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ یوم قیامت قرآن پاک کو ہمارا سفارشی بنائے اور ہماری حمایت میں اس کو کھڑا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینے کا نور بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی طرف اپنے آپ کو مائل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور جتنے بھی مقروض مسلمان ہیں اور بے اولاد مسلمان ہیں سب کو قرضے کی بلا سے نجات دے اور بے اولادوں کو اولاد صالح سے نوازے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے مومنین اگر کسی کے دل میں ایک رائی برابر بھی ایمان تھا جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ور وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔